مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میں اب خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ مفتی محمد سہیل احمد سیالی صاحب کو، وہ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دو تین شعر نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بیان کی طرف آتے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ کلام ہے اہل سنت کے عظیم عالم دین مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑا ہی محبت بھرا، بڑا ہی عشق سے لبریز کلام ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تاکہ ہم سب کا نام بھی آقا کے ثناخوانوں میں شامل ہو۔ بڑے ایک ایک لفظ سے عشق مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ نصیب چمکے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے اہل سنت کے اس معمول کو کہ ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور ہر ہر گھر میں، ہر ہر شہر میں محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اسے بیان کیا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں
ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آخری شعر عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا فرمان ہے نا کہ جب رب کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، اور اللہ کی سب نعمتوں کی جان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ بے وسلم۔ شک، بے شک۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، یہ فرمان مولا پر عمل ہے، یہ فرمان مولا پر عمل ہے، جو بزم مولد سجا رہے ہیں، یہ فرمان مولا پر عمل ہے، جو بزم مولد سجا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کر کے بارگاہ رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوبصورت پروقار نورانی تقریب میں مجھے اور آپ سب کو حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے: عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، زمین کے جس مقام پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو
تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، اگر وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جہاں نبیوں کے سردار کا ذکر ہوگا وہاں کتنی رحمتیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے یہ محفل پاک رحمت خداوندی کو لوٹنے کی محفل ہے، رحمت خداوندی کو سمیٹنے کی محفل ہے۔ اللہ کریم اس محفل کے منتظمین کو، تمام شرکاء کو، تمام معاونین کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ مختصر وقت میں نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر اور ان کی روشنی میں مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، نعمت وجود عطا فرمائی، چلنے پھرنے سننے دیکھنے کی طاقتوں سے نوازا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس نعمت کو عطا فرمانے پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پہ احسان جتا دیا۔ سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر احسان عظیم کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھی۔ سبحان اللہ تو خالق کائنات نے اور ہزاروں نعمتیں عطا کی، ان پر یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، لیکن بعثت مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا۔ اس کے اندر وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہیں سے دبئی سے سب سے پہلے وہ کتاب شائع ہوئی۔ یہ 13 صدیوں تک اس کتاب کا یہ حصہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب کے کچھ چیپٹر جو تھے وہ گم ہو گئے، اور 13 صدیوں تک امت اسے تلاش کرتی رہی، علماء ڈھونڈتے رہے، نہ ملے۔ تو پھر دبئی کے جو وزیر اوقاف ہیں شیخ عیسیٰ بن عبداللہ مانی، ان کو افغانستان کے کتب خانے سے یہ ملے، اور 2-3 سال پہلے انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا یہاں سے۔ پھر وہ لاہور سے، پاکستان سے بھی شائع ہوئی، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کائنات کی تخلیق کا آغاز اللہ رب العالمین نے کس چیز کے ساتھ کیا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور پاک سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا پھر اس نور سے اللہ نے زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنائے، اسی نور سے انبیاء بھی بنے، اسی نور سے ملائکہ بھی بنے، اسی نور سے لوح بھی بنا، اسی نور سے قلم بھی بنا۔ تو اس لیے آمد مصطفیٰ پر احسان جتایا کہ باقی ساری نعمتیں چھوٹی نعمتیں ہیں، سب نعمتوں کی اصل ہے تو نعمت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اہل محبت کا یہ معمول ہے کہ جب بھی ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوتا ہے تو کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عاشق ماہ میلاد میں سرکار کی نعتیں بھی پڑھتا ہے، سرکار کا میلاد بھی مناتا ہے۔ اب میں اس حوالے سے پہلے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا ایمان افروز نقطہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی ولادت پاک کے لیے سوموار کے دن کا انتخاب فرمایا۔ سرکار سوموار کو دنیا میں تشریف لائے،
اور مہینوں میں سے رب کریم نے ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ حالانکہ اگر عرب کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو عرب کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ یہودیوں کے مذہب کے اندر ہفتے کے دن کو ایک تقدس حاصل ہے، ہفتے کو بابرکت دن سمجھتے ہیں۔ کرسچن جو ہیں وہ اتوار کے دن کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ پھر عرب کے اندر 3 مہینے ایسے تھے کہ جن میں سارا سال اگرچہ ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی، جنگیں ہوتی، لیکن وہ 3 مہینے ایسے تھے جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ان 3 مہینوں میں عرب بھی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے تھے۔ ان مہینوں کا بڑا تقدس تھا، احترام تھا، ذی الحج کا بڑا احترام تھا، محرم الحرام کا بڑا احترام تھا۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے سرکار کو ہفتے والے دن پیدا نہیں کیا، اتوار والے دن کا انتخاب نہیں کیا، ذی الحج یا محرم الحرام کا انتخاب نہیں کیا، پیدائش کے لیے بھی سوموار کے دن کو چنا دنوں میں سے، اور مہینوں میں سے ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ بڑی پیاری بات، بڑی محبت والی اور بڑی ذوق والی بات ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر سرکار ہفتے کو پیدا ہوتے تو یہودی یہ کہہ سکتے تھے کہ اس نبی کو عظمتیں اس لیے ملی ہیں کہ یہ اس دن میں دنیا میں آئے ہیں جو دن ہمارے پیغمبر کے نزدیک، حضرت موسیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا۔ اگر آقا اتوار کو پیدا ہوتے تو عیسائی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے مذہب کے اندر جس دن کو تقدس حاصل ہے یہ اس دن میں آئے ہیں، اس لیے ان کی عظمتیں بڑی ہیں۔ اگر محرم یا ذی الحج میں آتے تو عرب کے لوگ یہ کہتے کہ ان مہینوں میں پیدا ہونے کی بنا پر ان کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کریم نے دن بھی نیا چنا، مہینہ بھی نیا منتخب کیا۔ فرماتے دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا یہ نبی برکتیں لینے نہیں آیا، یہ نبی تو برکتیں عطا کرنے کے لیے آیا۔ اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے ڈیرا لگانا تھا اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے اس جگہ کو آباد فرمایا۔ مدینہ منورہ کی تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ویرانہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی، بالکل صحرا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے 3000 سال پہلے طبع نام کا ایک بادشاہ سفر پہ جا رہا تھا، اپنے جو اس کے پیغمبر تھے اس زمانے کے، ان کی کتاب اس کے پاس تھی، علماء اس کے ساتھ تھے۔ سفر کرتے کرتے جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں آج مدینہ منورہ موجود ہے، رات کو یہاں پڑاؤ کیا، علماء نے وہ کتابیں کھولی، ان کو پڑھنا شروع کیا، تو نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بیان کی تھی وہ ساری اس جگہ کے اندر موجود تھی۔ سبحان اللہ صبح ہوئی، بادشاہ نے جب کوچ کا اعلان کیا تو ان 600 علماء نے یہ اعلان کر دیا کہ تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آ گئے تو ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، اور اگر نہ آئے تو کم از کم کل میدان محشر میں یہ تو عرض کریں گے نا کہ آقا ہم نے اپنی آنکھوں کا فرش آپ کے رستے میں بچھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے آپ کے انتظار میں عمر گزاری تھی، ہمیں بھی اپنے دامن میں جگہ دیجیے۔ بادشاہ نے جب ان کا یہ ارادہ دیکھا تو اس نے فوراً خزانوں کے دروازے کھول دیے، کاریگر منگوائے، مستری مزدور بلا لیے، ان 600 علماء کے لیے اس نے وہاں مکان تعمیر کروائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک خط لکھا جو آج بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس طبہ حمیری نے، یمن کے علاقے کا وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ پھر تم اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایسے نہیں، سارا اہتمام کرتا ہوں۔ 600 مکان بنوائے اور شہر کے وسط کے اندر ایک بلند مکان بلند جگہ پہ بنوایا، بڑا خرچہ کر کے، بڑے اخراجات کر کے، اور خط لکھا چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر کہ یہ خط ہے طبہ کی طرف سے محمد الرسول صلی اللہ اللہ۔ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی سرکار کی ولادت کو سینکڑوں سال پہلے باقی ہے، اس سے پہلے وہ خط لکھ کر اسے بند کر کے جو سب سے بڑا عالم تھا اسے دے دیا، اور خط کے اندر الفاظ کیا تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ میرے زمانے میں اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے تو
تو میں اپنی بادشاہی کے گھمنڈ میں نہیں رہوں گا، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے آپ کے قدموں کی گدائی کے اندر آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، جشن میلاد النبی۔ سب سے بڑے عالم کو دے دیا اور کہا کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں مجھے اطلاع بھیج دینا، اگر نہ آئیں تو نسل در نسل یہ خط آگے منتقل کرتے رہنا، اپنی نسلوں کو سمجھاتے رہنا۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کی آمد کا اہتمام ہو رہا تھا، شہر بسائے جا رہے تھے، ویرانے آباد ہو رہے تھے، اور یہ بھی عظمت دیکھیے کہ چونکہ سید المرسلین کا شہر بننا تھا تو رب نے اسے آباد بھی ان لوگوں سے کیا جو اپنے زمانے میں علم والے بھی تھے، عمل والے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ شہر کے پہلے باسی وہ بنے۔ وقت گزرتا رہا، ہر نسل اپنی سے اگلی نسل کو وہ خط منتقل کرتی رہی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ ہر صحابی اونٹنی کے آگے ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ عرشوں کے مہمان آج میرے گھر میں جلوہ گر ہو، آمنہ کے لال کے نور سے میرا صحن منور ہو جائے۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ دعوها فإنها مأمورة من اللہ تعالی۔ فرمایا میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، جس اونٹنی پہ نبی بیٹھ جاتا ہے اس کا اللہ سے اتنا رابطہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اسے بتا دیا ہے اس نے کس مکان پہ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کر لیجیے، آج جو لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبیاں کرتے ہیں، سرکار کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار کے مقام کو معاذ اللہ کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اس بات پہ غور کر لیں کہ اونٹنی ایک جانور ہے، لیکن اس کے اوپر سرکار تشریف فرما ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ میرے قدم لگنے کی بنا پر اس اونٹنی کی عظمت یہ ہے کہ اب اس کا رابطہ بھی رب ذوالجلال سے سبحان ہو اللہ، چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے بھی رب نے بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں پڑاؤ کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے۔ ارے جس نبی کے جانور کے رب سے اتنے رابطے ہو، اس نبی کے اللہ سے کتنے رابطے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو۔ اونٹنی چلتی رہی، چلتے چلتے ایک دروازے پہ جا کے بیٹھی۔ وہ دروازہ کون سا دروازہ تھا؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری وہی تھے کہ جن کے جد امجد کو اس بادشاہ نے وہ خط دیا تھا، یہ اسی بڑے عالم کی اولاد میں سے تھے۔ اور سرکار کی سواری جب جا کے رکی، حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط لا کے پیش کیا تو گویا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دے دی کہ ہزاروں سال پہلے بھی اگر کوئی مجھ سے عشق کا اظہار کرے تو ہزاروں سال بعد بھی میں اس کی محبتوں کو قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا پتا، اللہ اکبر۔ انبیاء کو کیا خبر، ان کو کیا علم؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں سال پہلے لکھے جانے والے خط کو پڑھا اور فرمایا کہ میں اسی مکان کے اندر ٹھہروں گا جو اس بادشاہ نے میرے لیے تعمیر کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینہ بھی سرکار کے وسیلے سے آباد ہو رہا ہے، اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ آپ فلسطین کو چھوڑ کر اپنے اس دودھ پیتے بچے کو، حضرت اسماعیل کو، ایک ویرانے میں چھوڑ آئیں، حضرت جبریل امین ساتھ تھے۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے، لیکن اس کے تحت جو مفسرین نے بات ذکر فرمائی شاید وہ بھائیوں نے نہ سنی ہو، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں جو بھی رونق ہے وہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ مدینہ بھی انہی کی وجہ سے آباد ہے، مکہ بھی انہی کی وجہ سے آباد ہے، ہر نبی بھی ان کے نور سے روشن ہے، ہر فرشتہ بھی ان کے نور سے روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، حضرت حاجرہ بھی ساتھ ہیں، حضرت اسماعیل بھی ساتھ ہیں۔ کھجوروں کا ایک تھیلا ہے، پانی کا مشکیزہ ہے، جہاں رستے میں کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں چشمہ ہے، جہاں درخت ہے، سایہ ہے، تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں جبریل کیا اللہ نے یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں جی نہیں، آگے چلیے۔ اللہ اکبر۔ چلتے جاتے ہیں، بار بار حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں، ہر دفعہ جبریل امین کہتے ہیں نہیں ابھی وہ مقام نہیں ہے، آگے چلیے۔ چلتے جاتے ہیں، جب وہ مقام آیا جہاں آج بیت اللہ شریف ہے،
تو صورتحال یہ ہے کہ میلوں تک کہیں سائے کا نام و نشان تک نہیں، اللہ پانی کا قطرہ تک نہیں، ہر طرف ریت، ہر طرف گرمی، ویرانہ صحرا۔ جب یہ مقام آیا تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے بیوی بچے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم حیران، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ وہاں ٹھہر گئے، بچوں کو اتارا، مشکیزہ پانی کا ان کے سپرد کیا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ کیا اس مقام پہ ٹھہرانے میں کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے، خاص بات ہے کہ یہیں پر ہمیں رکنے کا حکم ہوا؟ جبریل امین کے الفاظ کیا تھے سنیے اور اپنے آقا کی عظمت کا اندازہ لگائیے، رفعت مقام مصطفیٰ کو سمجھیے۔ جبریل امین کہنے لگے من ہا ہنا یخرج النبی الامی، کہ اے ابراہیم اس جگہ پہ اللہ تمہارا ڈیرا اس لیے لگا رہا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں خاتم النبیین کی جلوہ گری ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں آمنہ کے لال نے ڈیرا لگانا ہے، وہاں علماء سے مدینہ آباد کروایا جا رہا ہے، یہاں انبیاء سے مکہ آباد کروایا جا رہا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں کہنے دیجیے کہ ہر نبی بھی سرکار کے گن گاتا رہا، ہر پیغمبر سرکار کی عظمتیں بیان کرتا رہا، اور ہر اللہ کا پیارا سرکار کے آنے سے پہلے سرکار کے ترانے سناتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں آپ کے سامنے، قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ ہے 30ویں پارے کی، اس کی ابتدائی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کس انداز میں کر رہا ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے بھائیوں کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں آج کی محفل پاک کا یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز کو اپنا اٹل فیصلہ بنا لیں، اس پہ کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے پہ راضی نہ ہو، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دولت کو اپنے سینے میں بسا لیں، سرکار کی تعظیم اور سرکار کے ادب و احترام کو اس طرح اپنے اوپر حاوی کر لیں کہ سرکار کی ذات تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کے قدموں سے لگنے والے ذرے کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھ۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کریم آپ کو نوازتا کیسے۔ میں یہاں آیات کی طرف جانے سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے سرکار کا حسن و جمال ایمان کی نظروں سے دیکھا تھا وہ سرکار سے کتنا پیار کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کتنی تعظیم کرتے تھے، کتنا عشق کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ گئے تو کچھ سالوں بعد سرکار کا پروگرام بنا کہ میں عمرہ ادا کروں۔ 1400 صحابہ اکرام کو سرکار نے ساتھ لیا، احرام باندھے، مکہ کی طرف چل پڑے۔ جب مکہ سے کچھ فاصلے پر پہنچے حدیبیہ کے مقام پہ تو کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، آپ چونکہ پرمیشن لیے بغیر آ رہے ہیں، اجازت لیے بغیر، تو اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہاں پر 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ جو عظمت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا ہمیں سبق دیتے ہیں، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں یہ پیش آئی کہ کافروں نے اس ڈر کے مارے کہ کہیں ہم عمرے سے روکیں تو وہ لڑائی پہ ہی نہ اترائیں، ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ، بظاہر بہانہ گفتگو کا تھا لیکن حقیقت میں وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ نفری کتنی ہے، لشکر کتنا ہے، اسلحہ کتنا ہے، اور اگر لڑائی لڑنا پڑی تو ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا نام تھا عروہ بن مسعود، بعد میں وہ صحابی رسول بنے، مشرف با ایمان ہوئے۔ اور عرب کے اندر عروہ بن مسعود کا مقام یہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجنا ہوتا تو کفار مکہ ان کو بھیجتے۔ یہاں بھی بھیجا، نمائندہ بن کے عروہ بن مسعود آئے، کچھ وقت حدیبیہ کے مقام پہ سرکار کی خدمت میں گزارا اور واپس مکے گئے۔ بڑی توجہ میں آپ کی چاہوں گا، بڑی محبتیں اور ذوق کا طلبگار ہے یہ نقطہ۔
کچھ وقت گزارا، جب مکے میں واپس پہنچا تو جاتے ہی کہنے لگا کہ اہل مکہ ان سے لڑنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو، اللہ اکبر، ختم کر دو یہ سوچ کہ تم ان کے ساتھ لڑو گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ڈر گئے ہو لشکر دیکھ کر، رعب دیکھ کر؟ اس نے کہا میں رعب دیکھ کر نہیں ڈرا، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک دیکھے ہیں، تو میں رعب کی وجہ سے نہیں ڈرا، میں نے کچھ اور دیکھا ہے، اور میری نظروں نے آج وہ دیکھا ہے جو ساری زندگی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح تم نے دیکھا کیا ہے؟ اتنے مرعوب ہو چکے ہو، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا واللہ رأیت قیصر و کسریٰ، میں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں، ان کے دربار دیکھے ہیں، ما رأیت احدا يعظم ملکہ مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے، ان کے درباریوں کو ان کا ادب و احترام بھی کرتے دیکھا، لیکن خدا کی قسم محبت اور تعظیم کا جو نمونہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھا ہے، ساری زندگی عروہ بن مسعود نے کبھی اتنی محبت کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ نبی وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ایک بندہ پانی ڈال رہا تھا، وہ وضو کر رہے تھے، تو عشق والوں کے عشق کا عالم یہ تھا کہ اپنے نبی کے جسم سے لگنے والا پانی کا قطرہ بھی وہ زمین پہ نہیں گرنے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء وہ نبی کلی کر رہے تھے، منہ مبارک سے نکلنے والا پانی بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ناک مبارک سے نکلنے والی ریزش بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہرہ اقدس سے اترنے والا پانی بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اور اسے اپنے جسم پہ یوں ملتے ہیں جیسے پانی نہیں ملا انہیں آب حیات نصیب ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں آب شفا مل گیا ہے، اور کادو یقطع